السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین محترم، رسالۃ الحقوق سے آج آپ کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو نفس کا حق بیان کیا ہے، وہ نفس کا حق آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفس کا حق انسان پر یہ ہے کہ اس کو خداوند عالم کی عبادت میں لگاؤ۔ نفس ادھر ادھر بھٹکے گا تو انسان گناہ گار ہوگا۔ نفس کا حق یہ ہے کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاؤ، اور اس سے ایسا سخت کام نہ لو، دشوار گزار کام نہ لو، مشکل کام نہ لو، اتنا مشکل کام نہ لو جس کی وجہ سے وہ اس سے بیزار ہو جائے۔ مثلا اتنا زیادہ انسان کوئی بھی کام شروع کر دے کہ وہ گھبرا جائے اور دوسرے دن کرنے کا دل ہی نہ چاہے۔ مثلا ایک شخص تھا جو نیا مسلمان ہوا تو بڑا گویا جوش آیا، جنہوں نے مسلمان بنایا تھا وہ لائے، تو اس کے بعد نوافل کی نماز بھی پڑھانی شروع کر دی، واجب نماز بھی پڑھانی شروع کر دی، نماز شب بھی پڑھانی شروع کر دی، اور اس کا کچھ قرآن بھی سکھانا شروع کر دیا۔ وہ اتنا تھک گیا کہ آخر میں اس نے کہا بھیا ہم سے یہ سب اتنا سب نہیں ہو سکتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنا مشکل میں نہ ڈالو اپنے نفس کو کہ نفس بیزار ہو جائے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دل کبھی مائل اور کبھی اچاٹ ہوتے ہیں، دل کبھی مائل اور کبھی اچاٹ ہوتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہوں اس وقت انہیں مستحبات کی بجاوری پر آمادہ کرو، جب دل مائل ہو، متوجہ ہو، اس وقت مستحبات کی بجاوری پر آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہوں تو صرف واجبات پر اکتفا کرو۔ جب دل نہ مائل ہو، جب دل نہ متوجہ ہو تو صرف واجبات پر اکتفا کرو، مستحبات پہ اس وقت دل لگاؤ جب کہ دل مائل ہو اس طرف۔ دوسری جگہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بعض لوگوں کے دل صحرائی جانور کے مثل ہوتے ہیں، اور جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ دل کو سدھانا ضروری ہے، دل کو متوجہ کرنا ضروری ہے، دل کو مسلسل مائل کرنا بہت ضروری ہے۔ رسالۃ الحقوق صفحہ 6۔ محاسبہ نفس، محاسبہ کا لغوی معنی حساب لینا، حساب کرنا ہے، اور مختلف اعمال کرنے سے پہلے یا اعمال کرنے کے بعد ان میں نیکی اور بدی، کمی اور بیشی کے بارے میں اپنی ذات میں غور و فکر کرنا، اور پھر بہتری کے لیے تدابیر اختیار کرنا محاسبہ نفس کہلاتا ہے۔ اپنے نفس کا حساب و کتاب لینا، کیا اس نے اچھائی کی ہے، کیا اس نے برائی کی ہے، آج مثلا پورے دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں۔ اچھے کام جو کیے ہیں اس پہ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام انجام دیے جائیں، اور جو برے کام انجام دیے ہیں اس پر توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم ہماری ان خطاؤں کو بخش دے، اور آئندہ کوشش کرے کہ وہ برے کام کو انجام نہ دے۔ محاسبہ نفس ایک انتہائی ضروری عمل ہے جس کی طرف ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو برابر توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کا حساب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہی امام نے کہ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محاسبہ نفس کا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والا نیکی میں اضافہ کرتا ہے، اور برائی کرنے والا توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے اتنے برے کام ہو گئے، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے اتنا کرم کیا، لطف کیا، مہربانی کی، اور اس کے باوجود ہم گناہ گار ہو گئے، ہم سے گناہ ہو گیا۔ تو انسان اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خدا سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانا ہر انسان کا بنیادی فرض ہے، لیکن اس کے لیے اگر کچھ بنیادی باتوں کا خیال رکھا جائے تو معاملہ نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نفس پر غور و فکر ہے، اپنے نفس پر غور و فکر ہے۔ نفس کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، یہ دو بڑی آسان قسمیں ہیں اور اس اہم قسمیں ہیں، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا نفس کس قسم کا ہے۔ تو نفس کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ نفس ان پر غلبہ پا چکا ہو
اور ان کو اپنے قابو میں کر کے انہیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا ہو، اور پھر ایسی صورت میں وہ بس نفس ہی کے غلام اور اس کے مطیع و فرما بردار بن کر رہ گئے ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک قسم ان لوگوں کی جو نفس کے غلام بن گئے ہیں، نفس کے خود غلام بن کر کے رہ گئے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نفس کو خود اپنا غلام بنا رکھا ہے اور نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے۔ تو پہلی قسم نفس کی یہ ہے کہ ان پر غلبہ پا لیا ہو نفس نے، اور ان کو اپنے قابو میں کر کے انہیں تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا ہو، اور پھر ایسی صورت میں وہ بس نفس ہی کے غلام اور اس کے مطیع و فرما بردار بن کر رہ گئے ہوں۔ مقصد ہے کہ وہ نفس کے غلام بن کر کے رہ گئے ہوں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نفس کو اپنے قابو میں کر کے خود کو اس کی غلامی سے آزاد کر لیا۔ یعنی دو قسمیں نفس کی ہے۔ نفس کے اعتبار سے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو نفس کے غلام بن کے رہ گئے ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے نفس کو خود غلام بنا لیا ہے اور نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے۔ ایک لمحے کا حساب و کتاب پوری زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، ایک لمحے کا حساب و کتاب پوری زندگی کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لمحے کا حساب بھی بہت آسان ہے اور انسان بہت آسانی سے نفس پر قابو حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کا اطاعت گزار بندہ بننا نفس کا محاسبہ کر کے بظاہر آسان کام معلوم ہوتا ہے، لیکن آسان کام نہیں ہے۔ سرکش نفس پہ قابو پانا اتنا آسان نہیں، نفس پر کنٹرول حاصل کرنا میدان کارزار میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے اور دشوار گزار ہے۔ اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، قرآن مجید کی اکثر و بیشتر اوقات میں تلاوت کرے، معانی و مفاہیم اور تفسیر کو سمجھے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرے، پڑوسیوں اور دیگر مخلوقات و بندگان خدا کے حقوق کا خیال رکھے، اور اپنے نفس کو اس بات پر مطمئن رکھے کہ یہ سب اس نے اللہ کی رضا کی خاطر کام انجام دیا ہے۔ جو بھی کام وہ کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، یا جو کام انجام دے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اس میں ریاکاری یعنی دکھاوا شامل نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور دل میں آنے والے شکوک اور شبہات کا مقابلہ کرے، اس لیے کہ خیر ہو یا شر ان کی ابتدا دل میں آنے والے خیالات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان دل میں آنے والے برے خیالات پر قابو پالے اور اچھے خیالات پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عملی جامہ پہنائے تو وہی کامیابی اور نجات پاتا ہے۔ اور اگر شیطانی وسوسوں سے خود کو دور رکھے اور شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ چاہے تو گناہوں سے سلامت رہ کر انسان نجات پاتا ہے۔ اگر شیطانی وسوسوں سے غافل رہے اور انہیں قبول کر لے تو یہ وسوسے اسے گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کے عیوب پر مطلع اور واقف نہ ہو سکا، اس کے لیے اپنے عیوب کو دور کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، وہ شخص اپنے عیوب کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے حق کی معرفت بندے کے اندر اس کے نفس سے بغض اور حقارت کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ معرفت حق اس کو خود پسندی اور ریاکاری سے نجات دیتی ہے، اور اس کے اور پروردگار کے آگے تواضع، خاکساری اور انکساری کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نفس کی صحیح تربیت کر کے اللہ اور اللہ کے حقوق کی معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہلے خود کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ کو پہچاننے سے پہلے خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ اسی لیے ارشاد رسول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہمیں بغیر مقصد کے کیسے خلق کر سکتا ہے؟ اسی مقصد کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کو
پروردگار عالم نے کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اور پھر اپنے مقصد پر عمل کرنا ہے تاکہ مقصد تخلیق مکمل ہو سکے۔ اپنا مقصد زندگی تلاش کیجئے اور پھر اس مقصد کو حاصل کیجئے۔ اس مقصد کو پہچاننے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ خود کو پہچاننے کا سفر شروع ہوگا تو کئی سوال آئیں گے۔ ہم کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ کہاں جانا ہے؟ جہاں جانا ہے وہاں کیا ہوگا؟ ہم آئے ہیں تو ہمیں کس نے بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ بھیجا ہے تو بلائے گا بھی، اور بلائے گا تو کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، وہ پوچھے گا بھیجا تھا تو کیا کر کے آئے؟ ہمارے کیے ہوئے کئی اعمال پر خوش ہوگا، ہمارے کیے ہوئے کن اعمال پہ خوش ہوگا اور کن اعمال پہ ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا تو جزا کیا ہے؟ ناراض ہوگا تو سزا کیا ہے؟ یہ سب محاسبہ نفس کے اجزاء ہیں۔ اس میں غور کرنا، فکر کرنا، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، جانا کیا ہے، کہاں ہے، جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا، کیا سوال ہوگا، کیا پوچھا جائے گا، جزا ملے گی، سزا ملے گی، کن اعمال پہ جزا ملے گی، کن اعمال پہ سزا ملے گی، اور ہم کون سے اعمال انجام دے رہے ہیں، جزا والے اعمال انجام دے رہے ہیں یا سزا والے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ہم کون ہیں، خود کو پہچاننے کا سفر شروع ہوا تو یہ سفر خدا تک پہنچا۔ خود سے خدا تک پہنچنے کا یہ ایک راستہ ہے۔ ہم کون ہیں؟ تو اب ہم کون ہیں؟ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ یہ خود سے خدا تک کا سفر ہے محاسبہ نفس کے ذریعے سے۔ اس حقیقت کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات نے یوں واضح کیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ المحجۃ البیضاء، المحجۃ البیضاء جلد 1 صفحہ 68۔ مولا علی کا فرمان ہے، سب سے بہترین معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچان لے۔ سب سے بہترین معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچان لے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان ہے، وہ شخص ہلاک ہوا جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی۔ وہ شخص ہلاک ہوا جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی۔ ایک اور مقام پہ مولا علی فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ نجات کے راستے سے دور اور گمراہی و جہالت کی وادی میں غرق ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی کے بقول، جو شخص خود کو نہیں پہچانتا وہ اپنے آپ کو سستے داموں میں بیچ دیتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے آپ کو سستے داموں میں فروخت کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بیچارے انسان نے اپنی حقیقت نہیں پہچانی، وہ بلندی سے آیا تھا لیکن پستی کا شکار ہو گیا۔ بلندی سے آیا تھا لیکن پستی کا شکار ہو گیا۔ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا تھا لیکن وہ اسفل ہو گیا، پستی کی طرف وہ چلا گیا۔ انسان نے اپنے آپ کو سستے داموں فروخت کر دیا۔ اس کی مثال اس مخمل کی سی ہے جو ٹاٹ میں بطور پیوند لگایا گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں، خبردار دوسروں کے غلام نہ بنو، خبردار دوسروں کے غلام نہ بنو، جبکہ خدا نے تم کو آزاد بنایا ہے۔ خود کو نہ پہچاننے کے سبب آزاد انسان خود کو دوسروں کی غلامی میں دے دیتا ہے۔ خود کو نہ پہچاننے کے سبب انسان خود کو دوسروں کی غلامی میں دے دیتا ہے۔ زندگی کی مصروفیتوں میں سے وقت نکال کر کے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے وقت صرف کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ نفس پہ کنٹرول کے بہت سے قسمیں ہیں کہ ہم نے نفس پہ کنٹرول کیسے کیا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس میں سب سے اہم چیز غصہ ہے۔ غصہ نفس کو بے قابو کر دیتا ہے۔ غصے میں انسان نفس کے اعتبار سے بالکل بے قابو ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ چند جوان ایک جگہ مجمع لگائے ہوئے ہیں اور ایک پہلوان اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک وزنی پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ طاقتور کون ہے؟ تو ایک وزنی پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ وہی اپنے نفس کو پہچاننا، اپنے نفس پہ قابو حاصل کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا۔ طاقتور کون ہے؟ تو بھاری پتھر جو اٹھائے وہ طاقتور نہیں، بلکہ اپنے نفس کو جو کنٹرول کرے وہ طاقتور ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوانوں سے جو پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے ان جوانوں سے فرمایا مناسب سمجھو تو میں بتاؤں کہ طاقتور کون ہے، مناسب سمجھو تو میں بتاؤں کہ طاقتور کون ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا طاقتور شخص وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پہ کنٹرول رکھ سکے، اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکے، اپنی ذات پہ کنٹرول کر سکے۔ آخرت ساز واقعات صفحہ 46۔ یہاں ایک بات یہ پیش نظر رہے کہ آیات و احادیث میں غصے کی جو مذمت ہے اس سے وہ غصہ مراد ہے جس سے خود ہمیں نقصان پہنچتا ہے یا ہمارے گھرانے اور سماج کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ نفس ذرا سا بے قابو ہو جاتا ہے اور غصے کے عالم میں ہم اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں، سماج کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے گھر اور گھرانے کے افراد کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ایک ذرا سا نفس اگر بے قابو ہو جائے، لہٰذا نفس کو قابو میں رکھنا، نفس کو اپنے اختیار میں رکھنا اور غصے پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا غصہ جس کے سبب بعد میں انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ مقامات وہ ہیں جہاں غصہ ضبط کرنا ہی انسانیت کا کمال ہے اور یہ غصہ ضبط کرنا ہی نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں غصہ کرنا چاہیے، یعنی کچھ مقامات وہ ہیں جہاں غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن کچھ مقامات وہ ہیں جہاں غصہ کرنا چاہیے۔ غصہ اگر مطلقاً برا ہوتا تو خود خدا کے صفات میں قہر و غضب کی صفت نہ ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ ہر غصے کو کنٹرول کرنا یہ نفس کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ موقع و محل کو پہچاننا یہ نفس کو پہچاننا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ نفس کو پہچانے گا تبھی موقع و محل کی شناخت کر سکے گا۔ جب موقع و محل کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تب پہچان لے گا کہاں پہ ہمیں غصہ کرنا ہے اور کہاں پہ غصہ نہیں کرنا ہے۔ اب ان مقامات کو پہچاننا عقل و شعور رکھنے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ کہاں غصہ ضبط کرنا طاقتور ہونے کی دلیل ہے اور کہاں غصہ نہ کرنا بزدلی ہے، عیب ہے، خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دو واقعات پر نظر کر لیں۔ ایک امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے اور دوسرا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ یہ دونوں مواقع وہ ہیں جہاں غصہ ضبط کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا، نفس کو اپنے اختیار میں رکھنا بہت مشکل کام تھا، مگر ہمارے اماموں نے نفس پہ کنٹرول کر کے غصے کو ضبط کر کے ہمیں زندگی کا اہم ترین سبق دیا۔ امام حسن علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور امام کو اور مولا علی کو برا بھلا کہنے لگا۔ امام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہو گیا تو امام نے کہا میرے بھائی تمہیں اگر کوئی پریشانی ہے تو میں تمہاری پریشانی دور کر دوں، اگر سواری نہیں تو سواری کا انتظام کر دوں، کھانا چاہیے، لباس چاہیے، قیام کے لیے گھر چاہیے، جو حاجت ہو بتاؤ پوری کر دوں۔ کہاں وہ شخص مولا علی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کہاں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہو اور پیسوں کی ضرورت ہو، مکان کی ضرورت ہو، قیام کی ضرورت ہو، لباس کی ضرورت ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، جو حاجت ہو بیان کرو تاکہ تمہاری حاجت بیان کی جائے۔ یعنی سوچئے جہاں غصہ میں بے قابو ہو جاتا ہے انسان، جہاں نفس کے اعتبار سے بے قابو ہو جاتا ہے، وہاں امام نے کس طریقے سے ضبط نفس کر کے زمانے کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے۔ امام کے اس سلوک کو دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا اب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے گھرانے کا دشمن تھا، مگر اب توبہ کرتا ہوں اور آپ کو اور آپ کے پدر بزرگوار کی دوستی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے یا کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر امام حسن علیہ السلام نے نفس پہ قابو حاصل کر کے، نفس پہ کنٹرول کر کے دشمن کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، جس کا مفید نتیجہ سامنے آیا اور ہمارے لیے سبق بن گیا۔ دوسرا واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے۔ حسین ابن نمیر جو کہ کربلا میں ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کا قاتل ہے اور جسے واقع کربلا کے بعد یزید سے حکم ملا کہ تم خانہ کعبہ کو نقصان پہنچاؤ، اس نے خانہ کعبہ کی حرمت پامال کی اور کافی نقصان پہنچایا۔ اسی دوران یزید کی موت کی اطلاع ملی تو حالات بدل گئے، لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر مدینہ آیا، امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات
ملاقات ہو گئی۔ امام نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ حسین نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے فرمایا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تم لوگوں نے جو سلوک کیا تو ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا نفس تھا کہ ہم تمہارے مہمان تھے اور تم نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا، اور آج جو سلوک میں کر رہا ہوں تو تم ہمارے مہمان ہو۔ غور کیجئے، اتنے بدترین دشمن کو نگاہوں کے سامنے دیکھ کر ضبط نفس کرنا کتنا مشکل کام تھا، مگر صرف ضبط نفس ہی نہیں کیا بلکہ حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے دشمن کا دل جیت لیا۔ اس طریقے سے ہم اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر کے اپنے خدا کو بھی راضی رکھ سکتے ہیں، دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور دشمن کا دل بھی جیتنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں نفس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نفس کے حق کے سلسلے میں جو ہدایتیں دی ہیں ان ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ جناب علی اکبر جناب حسین سے اتنے قریب تھے کہ آواز دے رہے تھے میرے لال علی اکبر